تو ہدایت کے بارے میں انشاءاللہ میں آج آپ سے 6 سائنز ڈسکس کروں گا. 6 سائنز دیٹ یو آر آن ہدایہ. بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اللہ ہم سے خوش ہے یا ہم ہدایت پر ہیں, ہمیں بتائیں, کوئی سائنس بتائیں کہ ہم ہدایت پر ہیں. تو انشاءاللہ میں 6 سائنز آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. سب سے پہلا سائن یہ ہے ہدایت پر ہونے کا کہ آپ اللہ کی طرف سے ہدایت پہ ہیں, کہ آپ ہدایت کی دعا کر رہے ہیں. یہ پہلا سائن ہے کہ اللہ آپ سے پلیزڈ ہے اور آپ ہدایت پر ہیں. کیونکہ جو انسان دعا ہی نہیں کر رہا, وہ دوسروں کو کہتا ہے میرے لیے ہدایت کی دعا کرو, میرے لیے ہدایت کی دعا کرو, لیکن خود اس نے کبھی نہیں کی, خود اس نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے, تو آپ کا کیا خیال ہے اسے ہدایت آ جائے گی؟ اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا احسان اس پہ کر دیں, کو بہت ہی اس کی بات انہیں پسند آ جائے, ادروائز بہت مشکل ہے. تو سب سے پہلا سائن یہ کہ یو آسک اللہ فار ہدایہ یور سیلف, اور اس کے لیے دعا ہے. اور وہ دعا کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. سورہ آل عمران چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 8. کہ ہمارے رب ہمارے دل کو مت پھیریو جبکہ تو ہمیں اسٹریٹ پاتھ پر لے آیا, ہدایت پر لے آیا, ہمیں استقامت دیجیے. اور ہم تجھی سے مانگتے ہیں, بے شک تو ہی بانٹنے والا ہے, تو ہی اپنی رحمت دینے والا ہے. انک انت الوہاب, بے شک تو ہی سب کچھ بانٹنے والا, دینے والا ہے. تو یہ دعا استقامت کے لیے اور ہدایت مانگنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. جب بھی آپ دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں نا, جیسے رین آفٹر رین, یا سفر کے دوران, یا اذان اور اقامت کے دوران, تو اس دوران اس دعا کو ضرور اپنی لسٹ میں شامل کر لیں. بہت جامع دعا ہے کہ اللہ مجھے کبھی بھی میرے دل کو پھیریو نہ, کیونکہ مقلب القلوب اللہ ہے. اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان انسانوں کے دل ہیں, اور اللہ چاہے تو دلوں کو پھیر دے. اور جب دل پھر جاتے ہیں تو پھر نیکی نیکی نہیں لگتی, بدی بدی نہیں لگتی, اور پھر دل کی کنڈیشن بہت عجیب ہو جاتی. تو پہلی چیز, پہلا سائن ہے دیٹ یو آر آسکنگ اللہ فار ہدایہ. سیکنڈ سائن دیٹ یو آر ٹرننگ ٹو اللہ آفٹر سننگ. انسان کے ہدایت میں ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد اکڑتا نہیں ہے, بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, اللہ کی طرف بھاگتا ہے. جیسے اللہ نے کہا نا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, کہ بھاگو اپنے رب کی طرف سارے کے سارے. وہ آیت میں آپ کو سناتا ہوں, سورہ آل عمران کی ورس 135. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً when they commit an evil. جب یہ کوئی فحش کام کر بیٹھتے ہیں, کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں, اس سے ثابت ہوا کہ نیک لوگ سے بھی گناہ ہو جاتا ہے, ہر کوئی پھسل جاتا ہے. او ظلموا, اور ظلم کر بیٹھتے ہیں, انفسہم, اپنے نفس پہ, ذکر اللہ, اللہ کو یاد کرتے ہیں فوراً. اللہ کو یاد کرنے سے مراد یہ ہائے اللہ, یا او اللہ, یا کچھ بھی, مطلب ایک دم منہ سے نکل جاتا ہے نا, اللہ کے لیے آہ نکل جاتی ہے. یا گناہ جب کرتے ہیں ایک دم سے اللہ یاد آ جاتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا, صرف یاد آنا, ذکر اللہ, اللہ کو یاد کرتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم, اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں, اللہ سے رجوع کرتے ہیں کہ اللہ مجھے بچا لے, میں تباہی کی طرف جا رہا ہوں, مجھے اس چیز سے سیو کر لے. اللہ کو یاد کیا, اللہ سے استغفار کیا. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے سوائے اللہ کے؟ کوئی نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور کون ہے جو اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کر دے, اور پھر کہا کہ یہ گناہ کرنے کے بعد پرسسٹ نہیں کرتے, اس سے توبہ کرتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس طرف واپس نہیں پلٹیں گے. اسی لیے ٹرو ریپینٹنس کی کنڈیشن میں آپ کو بتاؤں, اسکالر کہتے ہیں کہ ٹرو ریپینٹنس یہ ہے, اگر آپ نے دیکھنا ہے نا کہ آپ کی توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, تو یہ دیکھیں کہ آپ اس گناہ سے بچ رہے ہیں کہ نہیں بچ رہے ہیں. تو گناہ سے توبہ یہ نہیں ہے کہ گناہ کیا اور پھر توبہ کی اور پھر گناہ کیا, یعنی پلان کر کے توبہ کی اور پلان کر کے گناہ کیا. یہ پلاننگ والا جو کام ہے یہ خطرناک ہے. باقی یہ کہ انسان پھسل جاتا ہے بار بار بھی, وہ بھی میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, بٹ کنڈیشن یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ. ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من عبد مؤمن الا وله ذنب یعتاده الفینة بعد الفینة او ذنب هو مقیم. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا there is no believing servant but that he has a sin he habitually commits from time to time. انسانوں میں بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہیبیچول ہو جاتے ہیں ایک گناہ کے,
بار بار کرتے ہیں, پھسلتے ہیں, بار بار توبہ کرتے ہیں, پھر وہی گناہ بار بار کرتے ہیں. او ذنب ہوا مقیم علیہ لا یفارق حتی یفارق الدنیا, he habitually commits from time to time, or a sin abiding over him that he does not abandon until he departs from the world. وہ گناہ وہ ریپیٹ کرتا رہتا ہے کیونکہ اس گناہ سے وہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے, وہ اپنی بیسٹ ٹرائی کر رہا ہے, لیکن سم ہاؤ وہ بار بار پھسل رہا ہے. کتنا ہوپ ہے دیکھیں اس حدیث میں. ان المؤمن خلق مفتنا توابا نسیا اذا ذکر ذکر. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیومن نیچر بتائی. Verily the believer, بے شک ایک مومن, was created to be tested, ٹیسٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے, repenting and forgetful, if he is reminded he will remember. اس حدیث میں ایکسکیوز نہیں ہے گناہ کرنے کا. بہت سے لوگ اس حدیث کو نا ایز این ایکسکیوز لے لیں گے کہ دیکھو یہاں لکھا ہے وہ گناہ سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے تو گناہ کیے جاؤ. نہیں, اصل بات یہ ہے جو اینڈ میں الفاظ ہیں کہ بلیور کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کسی سن سے. دیکھیں سن سے کیا مراد ہے؟ آج کے دور میں یوتھ کو کس چیز سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے؟ اللہ کو پتہ ہے کہ ہم اس دور کا حصہ ہیں, اللہ کو پتہ ہے انٹرنیٹ پہ کیا ہے, اللہ کو پتہ ہے یوٹیوب پہ کیا ہے, فیس بک پہ کیا ہے, کیا فتنہ ہے اس نوجوان نسل کے لیے. اور اوپر سے شادیاں بھی نہیں جلدی ہوتی, پھر کو ایجوکیشن الگ ہے, یونیورسٹیز کا ماحول الگ ہے, اللہ کو سب پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ٹیسٹ کر رہا ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ کا میں ایک قول آپ کو سناتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تقوی کے لیے انسانوں کو ٹیسٹ کرتا ہے. جیسے سورہ حجرات میں نا کہ ان المؤمنون, تقوی کے حوالے سے جو آیت ہے میرے ذہن سے اچانک نکل گئی کہ بے شک اللہ مومنین کو تقوی کے لیے ٹیسٹ کر رہا ہے. تو یہ ہم سب کا تقوی کا ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس اپرچونٹی کھلی ہے, انسٹاگرام ہے, فیس بک ہے, سب کچھ ہے, اب اپنے جوہر دکھاؤ, اب اپنے وہ اندر کے اس ہیرو کو جگاؤ, اپنے نفس پہ قابو کر کے دکھاؤ, اور اللہ تعالیٰ ریوارڈ کرنے والا. تو اس لیے بلیور جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے. ہم میں سے ہر بندہ ٹیسٹ کیا جائے گا کسی ایڈکشن سے, کسی چیز سے, کسی سن سے. لیکن اللہ کو وہ پسند ہے جو ریپینٹ کرتا ہے, بار بار فورگیٹ کر جاتا ہے لیکن بار بار پلٹی کھاتا ہے. جھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو پلٹتا ہے, بار بار جھپٹتا ہے, گرتا ہے پھر اٹھتا ہے, گرتا ہے پھر اٹھتا ہے, اپنے آپ کو ڈاؤن نہیں کرتا, گھٹنے نہیں ٹیکتا گناہ کے آگے, کھڑا ہوتا ہے, مقابلہ کرتا ہے. if he is reminded he will remember. اور اس کی ہدایت کی نشانی یہ کہ جب اسے ریمائنڈر دیا جائے وہ ریمائنڈر لیتا ہے, آکڑ نہیں دکھاتا آگے سے. یہ نہیں کہتا مائنڈ یور اون بزنس, تمہیں کیا تکلیف ہے, میں جو مرضی کروں. اب تو لوگ ایسے کہتے ہیں نا کہ تمہیں کیا تکلیف ہے, میں جو مرضی کروں. تو ہدایت کی نشانی یہ کہ جب اسے ریمائنڈ کرایا جائے اور ریمائنڈر اسے افیکٹ کرتا ہے. اور یقین کیجئے ہماری میجورٹی یوتھ اس کیٹیگری میں فال کرتی ہے. ہم جج کر لیتے ہیں کسی کی ڈریسنگ سے, جیسے خواتین ہیں یونیورسٹی میں, آپ کو پتہ ہے ڈریسنگ کس طرح کی ہوتی ہے, ہم انہیں دیکھ کے جج کر لیتے ہیں کہ لو جی یہ تو ڈریسنگ ایسی ہے لہٰذا یہ تو ویسے ہی جو ہے اسلام سے بہت دور ہے. کیا پتہ آپ انہیں ریمائنڈر دیں, کیا پتہ کوئی ایک حدیث سنائیں, کیا پتہ ویسے ہی انوائٹ کریں کسی حلقہ میں, وہ کہ اللہ رسول کی بات سنیں اور انہیں افیکٹ کر جائے اور ان کا دل تبدیل ہو جائے, چینج ہو جائے. اس لیے کبھی بھی جج کسی کو نہ کریں, ریمائنڈر دیں. فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشی, نصیحت کرو دوسروں کو اگر نصیحت اس کو فائدہ دیتی ہے. جو اللہ سے ڈرنے والا ہے, جو ہدایت پہ ہے, وہ نصیحت پکڑ لے گا. ہمارا کام ہے نصیحت کرنا, ہمارا کام جج کرنا نہیں ہے. تو یہ حدیث بہت ہوپ فل ہے, بہت ہوپ دلاتی ہے کہ انسان بار بار پھسلتا ہے, گناہ کرتا ہے, فارگیٹ فل ہے. انسان کا مطلب ہی بھولنے والا ہے. اسی لیے یہ حلقات, یہ ریمائنڈرز بہت ضروری ہیں کہ اپنے آپ کو بوسٹ رکھو. قرآن ڈیلی پڑھنا اسی لیے بہت ضروری ہے. جو بندہ روزانہ قرآن پڑھتا ہے, تھوڑا تدبر کرتا ہے, وہ بچ جائے گا انشاءاللہ. بہت امید ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچ جائے گا. تیسری نشانی کہ آپ ہدایت پر ہیں, یہ تو تھی نا کہ آپ اللہ کی طرف بھاگتے ہیں, ریپینٹ کرتے ہیں گناہوں سے. تیسری نشانی ہے کہ یو سی یور اون مسٹیکس. یہ بہت بڑی نشانی کہ آپ ہدایت پر ہیں, آپ کا دل صاف ہے. اپنی مسٹیک دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ ہم سب دوسروں کی مسٹیکس تو دیکھتے ہیں, دوسروں سے تو بہت شکایت کرتے ہیں. کیا ہمیں اپنی غلطیاں نظر آ رہی ہیں؟ کیا ہمیں اپنی خامیاں نظر آ رہی ہیں؟ اپنی خامیاں نظر آنا بہت بڑی بلیسنگ ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے کہ اللہ آپ کو پسند کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی خامیاں دکھاتا ہے کہ آپ کریکٹ کریں, ریفائن ہوں, امپروو ہوں اور مزید بہتر بن جائیں. اسی لیے دیکھیں اللہ ہمیں ایسی سچویشن میں ڈالتا ہے جہاں ہماری خامیاں ایکسپوز ہوں.
وہ ایک کوٹ ہے نا بڑا زبردست کہ اگر آپ کے ارد گرد صرف ایسے لوگ ہیں نا جو آپ کی تعریف ہی کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ گرو نہیں کر رہے. اگر آپ کا کوئی ایسا دوست نہیں ہے نا جو آپ کو آپ کی خامیاں نہیں بتاتا یا آپ کو آپ کے گریبان میں نہیں کبھی کبھی جھانکنے پہ مجبور کرتا, تو اس کا مطلب کہ آپ کی فرینڈ شپ جو ہیں وہ صرف مٹیریلسٹک پرپس کے لیے, کیونکہ سنسیئر دوست ہمیشہ آپ کو کریکٹ کرے گا.